بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں اپنا ایک گھوڑا سواری کے لیے دے دیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہی گھوڑا بک رہا ہے۔ اپنے گھوڑے کو انہوں نے خریدنا چاہا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نہ خریدو اور اس طرح اپنے صدقے کو واپس نہ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2971۔ ابو صالح نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر یہ امر مشکل نہ گزرتا تو میں کسی سریہ یعنی مجاہد کا ایک چھوٹا سا دستہ حد زیادہ سے زیادہ 40 ہو کی شرط بھی نہ چھوڑتا، لیکن میرے پاس سواری کے اتنے اونٹ نہیں ہیں کہ میں ان کو سوار کر کے چلوں، اور یہ مجھ پر بہت مشکل ہے کہ میرے ساتھی مجھ سے پیچھے رہ جائیں۔ میری تو یہ خوشی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2972۔ یا علی بن امیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھا اور ایک جوان اونٹ میں نے چڑھنے کو دیا تھا۔ میرے خیال میں میرا یہ عمل تمام دوسرے اعمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ قابل بھروسہ تھا کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ میں نے ایک مزدور بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا، پھر وہ مزدور ایک شخص خود یا علی بن امیہ رضی اللہ عنہ سے لڑ پڑا اور ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت سے کاٹ لیا۔ دوسرے نے جھٹ جو اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تو اس کے آگے کا دانت ٹوٹ گیا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریادی ہوا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچنے والے پر کوئی تاوان نہیں فرمایا کہ کیا تمہارے منہ میں وہ اپنا ہاتھ یوں ہی رہنے دیتا تاکہ تم اسے چبا جاؤ جیسے اونٹ چباتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2973۔ ثعلبہ بن ابی مالک قرظی نے خبر دی کہ قیس بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے، جو جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار تھے، جب حج کا ارادہ کیا تو احرام باندھنے سے پہلے کنگھی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2974۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوں گا؟ چنانچہ وہ نکلے اور آن حضرت سے جا ملے۔ اس رات کی شام کو جس کی صبح کو خیبر فتح ہوا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسلامی پرچم اس شخص کو دوں گا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ کل اسلامی پرچم اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جسے اللہ اور اس کے رسول اپنا محبوب رکھتے ہیں، یا آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس شخص کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، حالانکہ ان کی آنے کی ہمیں کوئی امید نہ تھی کیونکہ وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہی کو دیا اور اللہ نے انہی کے ہاتھ پر فتح فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2975۔ اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے نافع بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پرچم نصب کرنے کا حکم فرمایا تھا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2976۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلام جس کی عبارت مختصر اور فصیح و بلیغ ہو اور معنی بہت وسیع ہو دے کر بھیجا گیا ہے، اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس جا چکے، اور جن خزانوں کی وہ کنجیاں تھیں انہیں اب تم نکال رہے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2977۔ زہری نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب شاہ روم ہرقل کو ملا تو اس نے اپنا آدمی انہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ اس وقت ایلیا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آخر طویل گفتگو کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک منگوایا۔ جب وہ پڑھا جا چکا تو اس کے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا، چاروں طرف سے آواز بلند ہونے لگی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ جب ہم باہر کر دیے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا
کہ ابن ابی کبشہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کا معاملہ تو اب بہت آگے بڑھ چکا ہے، یہ ملک بنی اصفر قیصر روم بھی ان سے ڈرنے لگا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2978۔ ہشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، نیز مجھ سے فاطمہ نے بھی بیان کیا، اور ان سے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کا ارادہ کیا تو میں نے والد ماجد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آپ کے لیے سفر کا ناشتہ تیار کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب آپ کے ناشتے اور پانی کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بجز میرے کمر بند کے اور کوئی چیز اسے باندھنے کے لیے نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اسی کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک سے ناشتہ باندھ دینا اور دوسرے سے پانی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اسی وجہ سے میرا نام ذات النطاقین 2 کمر بندوں والی پڑ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2979۔ عطا نے خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت بطور توشہ مدینہ لے جایا کرتے تھے۔ یہ لے جانا بطور توشہ ہوا کرتا تھا، اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2980۔